یہ ربیع الاول آ رہا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت میں ہر گناہگار، ہر شرابی، ہر چور جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، اللہ کے نبی کی محبت میں گناہوں سے توبہ کرے۔ جلوس پہ جانے والے، ہمیں پتا ہے کہ تمہارے دل میں بھی اللہ کے نبی کی محبت ہے، ایک موقع ملا ہے تمہیں، نہ جانے آگے آئندہ ربیع الاول ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جگر مراد آبادی نے توبہ کر لی، تمہارے لیے بھی موقع ہے، شراب کی بوتل کو پھینک دو۔ بہت سے لوگ شراب میں مست ہو کر عشق نبی میں جلوس نکالتے ہیں، پھینک دو، وہ ریز لگانا چھوڑ دو، وہ گندے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فيا ايها الناس، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے حسن جمال میں، نہ دکان آئینہ ساز کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئے جب وہ سیر پہ جایا کرتے، جب وہ سیر پہ جایا کرتے، سر پہ بادل سایہ کرتے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، آج اس کائنات میں ہم جی رہے ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند سورج ستارے، یہ دریا، یہ درخت، یہ دنیا کی رونقیں، یہ چہل پہل، زمین سے لے کر آسمان تک، سمندر کے جانوروں سے لے کر چرندوں، پرندوں، درندوں، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں تک، انسان تو انسان، حیوان کے لیے بھی ہمارے اور آپ کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے، دنیا ایک عالم ہے، یہ آسمانوں میں رہنے والی فرشتوں کی مخلوق،
یہ سمندر کی مخلوق، یہ جنات، یہ انسان، یہ جانور، یہ چرندے پرندے، یہ نظر آنے والے، نظر نہ آنے والے، یہ دنیا عالم جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، اپنی سانسیں لے رہے ہیں، اس دنیا کے لیے بھی، اس عالم کے لیے بھی، اور وہ عالم جو ہمارے آنکھوں سے غائب ہے، ہم نے سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، رحمتوں کا نزول شروع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پوری کی پوری دنیا، پوری انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ کفر تھا، شرک تھا، گناہوں کے دلدل تھے، انسانیت کا نام و نشان مٹ چکی تھی، انسان جانور سے بدتر ہو گیا۔ چیتا درندہ ہے مگر اپنوں کے لیے نہیں، اپنے سے کمتر۔ سانپ زہریلا ہے مگر سانپ کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ دنیا کے درندے، زہریلے جانور اپنے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے نہیں، اپنے ہم جنس کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے زہریلے، دوسروں کے لیے درندے۔ مگر انسان ان درندوں سے آگے بڑھ کر اپنے ہی جنس کا، انسانوں کا خون بہا، ان کی جانیں لے۔ معمولی چھوٹے چھوٹے مسئلے پر انسان اپنے ہی ہم جنس، اپنے ہی بھائی، اپنے ہی باپ، اپنے ہی ماں کی جان لے رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انسانیت اس حد تک مر چکی تھی، انسان کا دل پتھر نہیں، پتھر کی سل بن گیا تھا۔ باپ اپنے ہی معصوم بچیوں کو گڑا کھود کر زندہ دفن کرتا۔ اندازہ لگا سکتے انسانیت کس قدر مر چکا تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے اعلان کیا اب دنیا سے ظلم ختم ہو، گناہ ختم ہو گئے، برائیاں مٹ جائیں گی، انسانیت عام ہوگی، رحمت کی رحمت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، رحمتوں کا نزول آسمان سے شروع، برائی کے اڈے ڈوب گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ جس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہزاروں سالوں سے کبھی بجھا نہیں تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے اس موقع پر اچانک بجھ گیا۔ اس کے پوجا پاٹ کرنے والے لوگ پریشان، یہ کیسے بجھ گیا؟ ہزاروں سالوں سے کبھی اس کی آگ کی تیزی میں کمی نہیں آئی اور یہ پورے کا پورا بجھ گیا۔ صفا و مروہ پر لات و عزا کے نام سے بڑے بڑے بت کھڑے ہوئے تھے، آنکھیں منہ کے۔ مکے کے سارے کافر پریشان، اتنے مضبوط ہونے کھڑا کیے کیسے؟ جس جگہ سوکھا تھا ہریالی ہی ہریالی، رونقیں رونقیں، خوشبو پھیل رہی تھی۔ دائی حلیمہ
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ معصوم اور یہ لخت جگر آیا، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور اس کمرے سے لے کر آسمان تک ایک نور چھایا ہو گیا تھا۔ دائی حلیمہ مکے آئی، وہ پالنے والی تھی، بچوں کو لے جا کر پالنے والی تھی۔ کتابوں میں لکھا کہ وہ دائی حلیمہ کا جو بنو سعد کا خاندان جس گاؤں میں رہتا تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، قحط چھایا ہوا تھا، بارشیں نہیں تھی، باغات سوکھ چکے تھے، کھیتیاں مرجھا گئی تھی، کھجور کے درختوں پر کہیں کھجور کا نام و نشان نہیں تھا۔ انسان تو انسان، جانور پریشان تھے۔ دائی حلیمہ اپنے رزق کی تلاش میں مکے آئی کہ مکے کے مالداروں، شرفاء، شریف لوگوں کے گھرانے کو، بچوں کو ہم لیں گے اور ان کے پالنے کے بدلے کچھ کھانے پینے کا رزق کا سامان مہیا ہو جائے۔ اونٹنی کئی دنوں سے کھائی نہیں تھی، خود بھوکے تھے، اونٹنی بھی بھوکی تھی۔ دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ میں آئے پہلے ہی مکے آ گئے، یہ بھوکی تھی، لادر تھی، کمزور تھی، دیر سے 2 دن کے بعد مکے پہنچی۔ دائی حلیمہ پہنچی تو دیکھا کہ سارے بچوں کو جو مالداروں کے ہیں، شریفوں کے ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں، ان کو سب گاؤں والے لے لیے۔ بچہ تو بچہ ایک در یتیم بچہ ہے جس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، دنیا میں آنے سے پہلے باپ اس دنیا سے جا چکا ہے، اور ہر آنے والی یہ سوچتی کہ اس یتیم کو پالیں گے تو کیا ملے گا، چھوڑ کے چلی گئی۔ آخر میں بچا تو اس دائی حلیمہ کی نصیب میں بچا۔ کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے اس یتیم کو ہی ہاتھ میں اٹھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں گئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو نگاہ پڑی تو میرے سینے میں محبت کی موجیں اٹھنے لگی۔ وہ نورانی چہرہ تھا، اپنے ہاتھوں میں بھوکے تھے، راستہ پر بھوک سے آئے تھے، کمزوری تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے گود لیا، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ میرے ہاتھوں میں، پاؤں میں ایک عجیب سی طاقت آ اور ایک نور سب پھیل گیا، خوشبو تھی۔ دائی حلیمہ نے اسے اٹھایا، پیارا اونٹنی پہ بیٹھے، اونٹنی جو 2 دن کے بعد کمزوری کی وجہ سے آئی تھی، ایسا معلوم ہو رہا کہ اونٹنی ہی بدل گئی اور وہ 100 کی سپیڈ میں چل گئی۔ قافلے والے تو 2 دن پہلے نکل چکے، لیکن اس اونٹنی کی تیزی کا عالم یہ تھا کہ 2 دن کا سفر قافلے والوں سے طے کر کے قافلے کے لوگوں سے کرتے۔ قافلے کے لوگ سارے پریشان، کیا حلیمہ جس کو ہم نے یتیم سمجھ کے چھوڑا، اس یتیم نے کیا دیا ہے؟ کہا ان کے گھرانے نے کچھ نہیں دیا، اس یتیم کی برکتیں ہمارے اوپر ہے۔ تمہیں پتا ہے جس درخت کے سائے میں ہم نے رات گزارا سوکھا درخت تھا، صبح اٹھ کر دیکھا تو کھجوریں لگی ہوئی تھی، ہریالی اس کے اوپر چھا گئی اور اطراف ساری ہریالی آ گئی۔ میری اونٹنی نے اتنا چرا کہ اس کا دودھ آیا، ہم نے پیٹ بھر کے کھایا، ہمارے اندر
دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے جو لے کر اپنے گاؤں گئی ہیں، پورا علاقہ سرسوں کو شاداب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ربیع الاول کا مہینہ پوری انسانیت کے لیے، صرف مکے کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، قریش کے خاندان کے لیے نہیں، دائی حلیمہ کے گاؤں کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا۔ ہر ربیع الاول جو آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل میں جگاتا ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا کھانا، ہمارا کمانا، ہر چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دنیا بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بنی۔ جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ اس دنیا پر قیامت برپا کرتا ہے۔ جس دن عاشق رسول نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ دنیا کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ میرے حبیب کا عاشق نہیں ہے تو مجھے اس دنیا کو رکھنا ہے۔ آج دنیا قائم ہے، چل رہی ہے، اور جب تک عاشق رسول ہے چلتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں سے فدا کا ابھی و امی یا حبیب اللہ۔ صحابہ سے بڑھ کر کون تھا محبت ہے؟ ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر کون تھا محبت کرتے؟ ہر لمحہ صحابہ کہتے تھے فدا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اے میرے آقا، میرے ماں باپ پر قربان، میری اولاد پر قربان، میری جان، آپ کے حکم کا اشارہ تھا۔ آپ کے بعد کوئی نہیں دنیا میں، اور آپ کے حکم کے بعد کسی کا حکم نہیں دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب کی باتوں کو مان لو، اللہ محبت کرنے لگے۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کو پیارے آقا سے اسی محبت تھی۔ عاشق رسول تھے، کیسے عاشق رسول تھے، کیا کیا قربان کر دیا۔ مکے کی وادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا مثالیں ہیں کہ عشق رسول۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام، ان کا مالک مکے کے اوباش ان کے گلے میں رسی ڈالتے اور کھینچتے ہوئے لے جاتے، کہتے چھوڑ دو محمد کے نام، ہمارے جسم کے ٹکڑے کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں چھوڑے گا۔ ایک منٹ کے لیے، سیکنڈ کے لیے تم نہیں ہمارے
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹاتے اور لٹا کر اوپر سے بڑا سا پتھر رکھتے، وہ انگارے ان کے خون سے پوچھتے تھے، کہتے چھوڑ دو محمد کے نام کو، کاش سب چھوڑ سکتا ہوں، اپنی جان دے سکتا ہوں، میرے نبی کا نام، میرے پیارے آقا کا نام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فیملی کے لوگ، حضرت عمار بیٹے ہیں، حضرت یاسر باپ ہے، حضرت سمیہ ماں ہے۔ ابو جہل آیا، کہا چھوڑ دو محمد کے نام کو، کہا اے کافر جاہل، تمہیں کیا معلوم کہ نبی کے نام میں کیا ملتا ہے، نبی کی محبت میں کیا ملتا ہے؟ یہ دنیا چند روزہ ہے، جو کرنا ہو کر لے۔ اس بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برچھا، اللہ کے حبیب کا نام لیتے لیتے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ تھے عاشق رسول، انہیں پتا تھا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ کہا تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دل میں تمہارے مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمہاری ماں باپ سے زیادہ دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت، اگر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب قربان، مگر اللہ اس کے رسول کی محبت قربان۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی پوری فوج جن سے واپس ہو رہی تھی، مدینے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی، کہا میرا باپ بھی گیا ہے، بھائی بھی گیا ہے، بیٹا بھی گیا ہے، دیکھو کس کس کو شہادت کا مقام ملا ہے اور کون پیارے نبی کا غلام بن کر ساتھ آیا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ خنسہ آپ یہاں کھڑی ہے، آپ کو مجھے خبر سنانی ہے کہ اس جنگ میں آپ کے باپ شہید ہو گئے۔ کہا الحمدللہ، قیامت کے دن میں شہید کی بیٹی کہلاؤں کہ مجھے فخر ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ میرا آقا کیسے ہے۔ کچھ دیر بعد ایک اور صاحب آئے، کہا خنسہ آپ یہاں کھڑی ہے، اس جنگ میں آپ کے بیٹے شہید ہو گئے۔ کہا الحمدللہ، قیامت کے دن میں شہید کی ماں کہلاؤں گی، مجھے فخر ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حبیب کیسے۔ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر وافظ، کہا مجھے نظر نہیں پڑی، دیکھتی رہی سب اٹھا اٹھا کر کہ اللہ کے حبیب پر نظر پڑ جائے، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، مجھے سارا سکون مل جائے۔ کچھ دور میں ایک صاحب اور آئے، کہا کہ خنسہ اس جنگ میں آپ کے سر کا سایہ آپ کے شوہر نامدار میں شہید ہوئے۔ الحمدللہ، قیامت کے دن میں شہید کی بیوی کہلاؤں گی، مجھے فخر ہے، سب کچھ مجھے منظور، مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ کہا خنسہ اللہ کے حبیب خیر وافظ سے ہے، کہا جب تک
میری آنکھوں سے میں نہ دیکھ لوں مجھے میرا دل ٹھنڈا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس جماعت اور چلوں میں تشریف لا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب کو دیکھا تو کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، کہا کہ حبیب اللہ اے رسول اللہ اب ساری مصیبتیں، میرے باپ شہید ہو گئے، میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا شوہر شہید ہو گیا، سب منظور ہے، آپ اگر ہیں تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، اب میرے دل کو سکون مل۔ اتحاش ہے اس میں، صرف نام سے محبت نہیں تھی، عمل سے بھی محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو کبھی صحابہ نے نہ چھوڑا نہ توڑا، چاہے دنیا کے لوگ کچھ بھی ہو جائے، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنی خواہشات بھی سب قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت مکے کی سرزمین گناہوں کا دلدل تھی، ہر انسان گناہوں میں مبتلا تھا، سب سے لے کر پیر، سوچ نہیں سکتے تھے آپ ایسے گناہ تھے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اپنی بچی کو، اپنے ہی پیٹ سے جنم دینے والی بچی کو زندہ دفن کرنا کس قدر انسانیت کے خلاف اور انسانیت کے خلاف منظر تھا اور بھیانک ہے، روح کے کھڑے کر دینے والا، یہ کتنا بدترین عمل تھا۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب عاشق بنے، سارے گناہوں سے دور، شراب ان کی گھٹی میں تھی، وہ عشق رسول کا جام پلا پلا کر اس شراب کے گندے جام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی شراب کے حرام ہونے کی، 100 سال کی شراب رکھی ہوئی تھی صحابہ کے گھروں، مکے کی گلیوں میں اڑے کر دیا، ندیوں کی طرح بہا دیا، اب ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں۔ گناہوں سے توبہ کی اور ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اللہ نے کہا یہ رحمت للعالمین ہے، اس امت کا ہر فرد کوئی انسانیت کے لیے رحمت بنے گا۔ دنیا میں پہلے صحابہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر جس ملک میں گئے، کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی طاقت کا زور نہیں دکھایا، صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے دکھایا۔ جس نے دیکھا کہا خدا کی قسم اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ سکون کسی کی محبت میں نہیں مل سکتا۔ پورا ملک بدل گیا، کہا ہمیں نبی کا طریقہ سکھاؤ، ہمیں نبی کا دین سکھاؤ، ہمیں تمہارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر سکھاؤ۔ دین نہیں، دین بھی سکھایا، کلچر بھی سکھایا، طریقہ بھی سکھایا، محبت کے جام بھی پلائے، کہا کہ ایسا کرو تمہارے نبی کی زبان میں سکھایا۔ مصر، ایران، شام، سیریا، افریقہ کے کچھ ملک، سارے ملکوں کی زبان نیشنل لینگویج عربک لینگویج،
سے محبت ہے. صحابہ رحمت بن کر گئے اور رحمتوں کے دریا بہا. آج بھی ہم اسی نبی کے ماننے والے, اسی نبی سے محبت کرنے والے. صحابہ نے ایسی ایسی محبتیں کی ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے, اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن آج بھی ایسی محبت کریں گے. اللہ نے جو فرمایا قرآن میں, یحببکم اللہ, میرے حبیب سے محبت کرو, میرے حبیب کی باتوں کو مان لو, میرے حبیب کی باتوں پر عمل کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ کی محبت تم پر نچھاور ہو جائے. اللہ کی ویسے ہی مدد آئے گی جیسے صحابہ پر عاشقان رسول پر آئے گی. آج بھی آئے گی, قیامت تک آئے گی. محبت شرط ہے, عشق رسول شرط ہے. کیا کیا قربان کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو طلحہ, ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ, جنگے احد میں کافروں کا کی جماعت آئی, اللہ کے نبی گھیرے میں آئے. کہا کہ اللہ کے حبیب آپ جھک جائیں, میری پیٹھ آپ کے لیے ڈھال کر جائے. تیروں کی بوچھار ہو گئی. کہا میری رگ رگ شہید ہو جائے, میرے آقا کو کاٹا بھی نہ چھوڑے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قید کر کے اور پھانسی پر چڑھانے کے لیے پھانسی کے پھندے پر کھڑا کیا. کہا سب نے مل کر کے خباب, حضرت خبیب, کہا خبیب تم صرف اتنا کہو, آج محمد تمہارے نبی مدینے میں ہیں اور آج تم ہمارے درمیان مکے میں پھانسی کے پھندے پہ کھڑے. صرف تم اتنا کہہ دو, کاش کہ میں محمد کی جگہ اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں ہوتا اور وہ میری جگہ ہوتے, ہم تمہیں چھوڑ دیں. غصے سے غضبناک ہو گئے. کہا بدبختو, تم میرے سے یہ کہلوانا چاہتے ہو, مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چھپ جائے اور میں اپنے گھر میں آرام سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قربان حضرت حبیب ابن سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقبال. کیسی محبت, اللہ کے نبی کی اشاروں پہ کیسے چلتے تھے صحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مجبور سے, کہا کہ دیکھو مسیلمہ کذاب, اس کا لیٹر آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مسیلمہ کذاب, اس نے یہ خط لکھا ہے, اس بدبخت نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ دو آفر ہیں, آپ جب تک دنیا میں ہیں آپ نبی رہیں گے, آپ کے بعد میں نبی بنوں گا. دوسرا آفر یہ کہ آدھے عرب کے آپ نبی, آدھے عرب کے میں نبی, دو میں سے کوئی ایک قبول کر لے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا, کہا میں تو اللہ کا رسول ہوں, تم تو شیطان کے چیلے ہو.
اور تم کذاب ہو جھوٹے. کہا کہ یہ لیٹر کون لے کے جائے گا؟ ایک صحابی تھے حضرت حبیب ابن زید، وہ مدینے کی گلیوں میں ٹوکرے پہ کھجورے رکھ کے گلیوں میں بیچا کرتے تھے. وہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، اس ٹوکرے کے ساتھ کھجورے کھائی رہے تھے. سنا تو ایک دم سے کھڑے ہوئے، منہ میں کھجورے ہیں اور بھرا ہوا ہے، وہ کھا رہے ہیں. اللہ کا حبیب میں ایک صحابی نے کہا کہ بھائی کھا تو لو پہلے. کھارے میرے سے پہلے کوئی دوسرا اٹھ جائے کھانے سے پہلے مجھے اللہ کے حبیب کی اس حکم کو ماننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ بہت پریشانی کا کام ہے، اس کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں، بہت مشکل ہے واپس آنا. سوچ لو 12 یا 13 بچے تھے. کہا کہ اللہ کے حبیب میں نے سوچ لیا، اب مجھے جانا ہے، بس آپ کا حکم مجھے چاہیے، مجھے آپ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لے کے جائے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، مجھے یہ خوشخبری نہیں، مجھے کچھ نہیں سوچنا ہے. اللہ سب کا لیے اور چلے. اس کے پاس پہنچے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ انہیں دیا تھا اور خط دیا تھا لے جا. اور بڑی دلیری کے ساتھ اس کے دربار میں نیزہ تھا. ٹھٹک کر رہ گیا، ہاں کون ہو تو کیا کہا جاتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے، ایسا عاشق رسول اللہ. کہا کہ بدبخت، میرے اس چہرے کو دیکھ کر نہیں معلوم ہوتا کہ میں کس کا غلام ہوں. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. میرے چہرے کو دیکھ کر پتا چلتا. کمزور صحابی تھے، بہت موٹے تازے پہلوان نہیں تھے، ایمان تھا، عشق رسول تھا. کیا لے گئے؟ لو یہ خط پڑھ لو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کے لوگ جو اپنی چھوٹی موٹی بادشاہت کرتے، اس نے اپنی بادشاہت قائم کر لی. ان کا طریقہ یہ تھا کہ خود نہیں پڑھتے تھے، کسی پڑھنے والے کو دیکھتے سب سنا. پورا خط پڑھا، آخر میں لکھا تھا تو کذاب ہے. اور جب یہ سنا تو کذاب ہے، آپ بھولا غصے میں مارے تلوار لے کر آیا حضرت حبیب اور ایک آپ کا بازو کاٹ دیا. کہا دیکھ لو تم میرے ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں، یا تم کہو کہ میں سچا ہوں. تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے؟ کہا تم یہ پوچھتے ہو، میرا وہی خیال جو میرے آقا کا خیال ہے. کہا دیکھو پیچھے مڑ کے دیکھو، دربار میں کتنے لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہیں اور نیزے کتنے ہیں اور تیر چلانے والے کتنے ہیں، تمہاری پوٹی پوٹی کر دیں گے. حضرت حبیب نے کہا کہ پاگل، ہم پیدا ہوئے ہیں شہادت یہ نبی کے نام پر مٹنے کے. میں گھر سے چلا تو میرے بچوں کو نہیں دیکھا. جو ابھی کئی بچے ایک گود میں ہے، جو کوئی چلنا نہیں سیکھا، کوئی روٹی کھا رہا ہے تو دودھ پیتا ہے، میرے بچوں کو نہیں دیکھا. ان بدبختوں کو کیا دیکھنا؟ تو کچھ چلانا ہے تلوار تو چلا دو، میں شہید ہونے کے لیے تیار.
اس وقت اس کے دربار میں ایک وہ شخص تھا جس نے واقعہ کہا، وہ بعد میں مسلمان ہوا، کہتا ہے کہ وہ تھرانے لگا مگر ان کے گردن پر تلوار چلا دی حضرت حبیب شہید۔ ادھر حضرت حبیب شہید ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کے آنکھوں میں آنسو بہہ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا حبیب شہید ہو گئے، اللہ اسے محبت، اللہ کے حبیب سے محبت، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا نام محبت ہے۔ اللہ کے حبیب کے اشاروں پر چلنے کا نام محبت ہے۔ دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، جو کرنا ہے کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب کو راضی کرو۔ تو صحابہ کی قصے آج ربیع الاول کا مہینہ، 12 ربیع الاول میں ہماری محبتوں کی انتہا جوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ دنیا بنی ہے آپ کے طفیل، دنیا چل رہی ہے پہلے آقا کے طفیل، دنیا قائم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسان تو انسان، جانور اپنا سر جھکایا کرتے، پتھر آپ کو سلام کیا کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دریا رک جاتا، درخت چل کر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دیتا۔ ابو جہل آیا، کہنے لگا محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہا پتھر ہے، اور سنو وہ میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پتھر کو سنا تو کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آئی، پتھر سے کانپنے لگا۔ پھر انسان تو انسان دنیا کی ہر چیز پیارے نبی سے محبت کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم جب مکے کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تو غار ثور میں پناہ ہے، سارے سوراخ بند کر کے ایک سوراخ باقی تھا۔ آپ سوراخ میں سے کہیں کافروں کی نظر نہ پڑ جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ران پر آپ کا چہرے انور رکھا اور پیر لمبا کر کے اس سوراخ پر اپنا انگوٹھا دیا۔ کچھ دیر میں اتنی تکلیف ہوئی کہ میرے آنسو نکلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر آپ ایک آنسو ٹپک گیا۔ اللہ کے حبیب اٹھے کہ میرے دوست کیا بات ہے، کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے؟ کہ اللہ کے حبیب میں نے ایک سوراخ میں انگوٹھا رکھا تھا، کوئی چیز بڑی سختی سے کاٹ رہی ہے، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور تکلیف کو برداشت کر رہا، اس آنکھوں نے آپ کو تڑپا دیا۔ کہا پیر نکالو اپنا، جیسے ہی نکالا ایک سانپ آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گیا۔ کتنے برسوں سے مجھے پتا تھا کہ پیارے آقا یہاں تشریف لائیں گے، آپ کے دیدار کے لیے میں تڑپ رہا تھا، مجھے کہیں جگہ نہیں ملی، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے آؤں، میں نے کاٹ دیا، میں معاف چاہتا۔ انسان تو انسان، کون آپ سے محبت کرتا ہے؟ دنیا باقی ہے آپ کی محبت۔ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، ہر انسان کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت پیدا کرنی ہے۔ ہمارا فرض ہے، محبت ہے تو اس محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟
کیسے حق ادا کریں گے؟ ڈی جے بجا کر کریں گے، گانے بجا کر کریں گے؟ اے عاشقو، جس ڈی جے کو اللہ کے حبیب ختم کرنے کے لیے آئے، جس ڈانس کو، ناچ گانے کو، گندے کاموں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن تم اس برائیوں کو لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا مذاق اڑاؤ گے؟ کیا جواب دو گے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی بیٹی کی شادی میں ڈی جے بجا لو، تمہارے اور کسی رشتے دار کے کسی تقریب میں ڈی جے بجا لو، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ نبی کی محبت اور نبی کی ولادت میں ڈی جے بجاؤ گے تو عذاب ہے، عذاب نازل۔ گناہ کی سزا موت کے بعد، نبی کا مذاق اڑاؤ گے تو دنیا میں عذاب ہے۔ اللہ کے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ نے، اور اس امت کو بھی رحمت بنایا۔ یہ امت بھی امت رحمت ہے۔ ڈی جے بجا کر رحمت بن سکتے ہو، شراب کی بوتلیں چلا کر رحمت بن سکتے ہو۔ جلوس میں جانا ہے تو جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، اس حرام پر چل کر تم اپنے عشق کا اظہار کر سکتے ہو۔ میرے صحابہ کے قصے سنائے، شرابیوں کے بھی سنا دو۔ جگر مراد آبادی پوری زندگی شراب پیتے ہیں، پوری زندگی شراب پیتے ہیں۔ بہت بڑے ہندوستان کے شاعر اجمیر میں ایک نعت کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شاید ربیع الاول ہی میں ہوگا، ایک نعتیہ پروگرام رکھا گیا۔ کہا کہ نبی کی محبت میں ہم نعتیں پڑھیں گے، سب نعتیں سنیں گے۔ نبی کا تذکرہ عبادت، نبی کا ذکر عبادت، محمد کا نام لینا عبادت۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھو، 40 رحمتیں اللہ کی نازل ہوگی۔ اور اللہ جانتے کہتے کیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو اپنے میرے حبیب پر درود بھیجو۔ تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علیکم، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی اور فرشتے بھی تم پر رحمت کی دعائیں کریں گے۔ اس کے بغیر ایک درود شریف پر 40 رحمتیں نازل ہوگی، ایک درود شریف پر 10 نیکیاں معاف ہوگی، 10 نیکیاں اللہ لکھیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات اللہ بلند کریں گے۔ ایک درود شریف کہا کہ ہم اللہ کے حبیب کے نام سے نعتیں پڑھیں گے، نعتیں سنیں گے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شاعروں کو دعوت دی اور اس میں ایک نام تھا جگر مراد آبادی کا۔ اجمیر کے مسلمانوں کو پتا چلا، کہا اس شرابی کو اس پاکیزہ مجلس میں آنے نہیں کہیے، پوسٹر لگا دیا۔ لیکن انتظام کرنے والوں نے کہا کہ کسی طرح بلا، اور جا کے جگر مراد آبادی سے کہا کوئی ایک نام کہنے لگی کہ ایک نام میں میرا بدبخت اس منہ سے ان ہاتھوں سے کیسے لکھوں گا؟ ایمان جاگ گیا، کہا کچھ بھی ہو لکھنا ہے۔ ان کے استاد سے کہلوا کر زبردستی تیار۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہی میرے توبہ کا موقع ہے،
میری مغفرت کا شاید ذریعہ ہوگا۔ ہمیشہ ان کے تکیے کے نیچے شراب کی بوتل رہتی تھی، صبح اٹھتے ہی ہم دعا پڑھتے ہیں تو وہ شراب کی بوتل چڑھاتے تھے، اتنے زیادہ شراب کے عادی۔ کہا کہ کسی طرح مجھے چھوڑ دیا، دور کیا اور بڑی مشکل سے نعت شریف کو لکھ دیا، لیکن ادھر اجمیر کے پورے شہر میں پوسٹر لگے ہوئے تھے اور اعلان کر رکھا تھا کہ اگر جگر مراد آبادی اسٹیج پر آئے تو پتھروں سے ان پر برسا دیا، پتھروں کی بارش، بدبخت شرابی کو مانے نہیں دیں گے۔ لیکن منتظم بین نے اللہ ہدایت دینے تھی، ایک موقع اللہ نے دیا، منتظمین نے بڑی حفاظت کے ساتھ اچانک لا کر ہنگامہ شروع ہو گیا، بھاگو چلے جاؤ۔ کہا کہ تم مجھے بتا رہے ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعت کو بھگا رہے ہیں۔ مجمع خاموش۔ کہا کہ میرے الفاظ میرے ایک نعت کے جملے سن لو، ایک رنگ ہے اور مدح سلطان فاطمہ، ہاں کوئی نظر سلطان فاطمہ، پوری نعت۔ کہا کہ ایک رنگ ہے، اللہ کے نبی شرابی ہے، شراب پوری زندگی پیتا رہا، چھوڑ دیا ہے۔ آپ مدینے کے سلطان ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحم کی نگاہ ڈال دیجیے، اللہ مجھے معاف کر۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ پوری نعت پڑھنے تک پورا مجمع روتا رہا اور توبہ کی ایسی کہ ولی بن گئے۔ اختر شیرانی یہ بھی بڑے شاعر گزرے ہیں، شعر و شاعری چل رہی ہے، شراب کی مجلس چل رہی ہے، پی رہے، خوب مست ہو گئے، درد ہو گئے، اور اس میں کچھ کمیونسٹ کافر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سوالات کرنے لگے کہ اختر صاحب آپ کا کیا خیال ہے فلاں شاعر کے بارے میں، فلاں شاعر کے بارے میں، مختلف شاعروں کے مختلف بارے میں پوچھا، وہ سب کو گرا گرا کے بات کرنے لگے۔ لکھا ہے کتاب میں کہ ایک بدبخت کمیونسٹ جو تھا اس نے بہت دیر کے بعد ادھر ادھر کے سوالات کرتے ہوئے کہا، آپ کا کیا خیال ہے محمد کے بارے میں؟ جملہ سننا تھا، شراب میں دھت ہو رہے تھے، شراب کی بوتل کو پھوڑا، مارا اس کے چہرے پر، کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گندی مجلس میں نام لینے کا، اور فوراً اٹھ کر چلے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے پوری رات روتے ہوئے، اللہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے ان بدبختوں کو کہنے کا موقع ملا، مجھے معاف کر دے، توبہ کی۔ ربیع الاول آ رہا ہے، میں نے صحابہ کے قصے سنائے اور اب کے قریب کے لوگوں کے بھی حالات سنا۔ اللہ کے رحمت کا دروازہ کھلا ہے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ ربیع الاول آ رہا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت میں ہر گناہگار، ہر شرابی، ہر چور جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، اللہ کے نبی کی محبت میں گناہوں سے توبہ کرے۔ جلوس پہ جانے والے، ہمیں پتا ہے کہ تمہارے دل میں بھی اللہ کے نبی کی محبت ہے، ایک موقع ملا ہے تمہیں، نہ جانے آگے آئندہ ربیع الاول ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جگر مراد آبادی نے توبہ کر لی، تمہارے لیے بھی موقع ہے، شراب کی بوتل کو پھینک دو۔ بہت سے لوگ شراب میں مست ہو کر عشق نبی میں جلوس نکالتے ہیں، پھینک دو، وہ ریز لگانا چھوڑ دو، وہ گندے پٹے باندھنا چھوڑ دو،
کے نبی کا پیارا لباس سفید لباس پہنو، سر پہ ٹوپی رکھو اور درود شریف پڑھتے ہوئے جلوس پہ جاؤ، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی اور ہر غیر کو بھی یہ پتا چلے گا کہ یہ نبی کے عاشق ہیں۔ شراب میں ڈیجے بجاتے ہوئے اور گانا بجاتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے جاؤ گے۔ گزشتہ سال میں غیر مسلم بھائی نے سوال کر لیا کہ کوئی گانا ڈال رہا تھا کہ چولی کے پیچھے کیا ہے؟ نعوذ باللہ یہ میسیج ہے۔ کہا کہ آپ کے نبی نے یہ سکھایا؟ اللہ کی پناہ، یہ سوال ہماری ایمان کو للکارتا ہے، ہمارے گناہوں کو توبہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا جواب دو گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا قیامت کے دن۔ جلوس پہ جانے والے عاشقان رسول، تمہارے لیے موقع ہے کہ تم نبی کا لباس پہنو اور ہاتھ میں تسبیح لو، سر جھکائے درود شریف پڑھتے ہوئے گزرو۔ جس راستے سے تم گزرو گے اس راستے میں اللہ کے رحمتیں نازل ہوگی۔ جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی وہاں سے تکلیفیں ختم ہوگی، برائیاں ختم ہوگی۔ جس گلی سے گزرو گے اللہ کی رحمت وہاں پر نازل ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے وہ شخص سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ اور 1000 لوگ ہیں، 1000 لوگ 1000 مرتبہ بھی اگر جلوس میں 1000 ہے، 1000 مرتبہ بھی درود شریف پڑھیں گے، آپ سوچو اللہ کی رحمتوں کا کیسا نزول۔ اختر شیرانی نے ان بدبختوں کا نام وہاں پر اللہ کے حبیب کا لیا، توبہ کر لی۔ تم کسی غیر مسلم بھائی کو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے کا موقع نہ دو۔ یہ ہماری ایمان کی اور ہمارے نبی کی محبت کے خلاف ہے۔ ہمیں وہ عمل دکھاؤ، وہ طریقہ سکھاؤ اس سے پتا چلے کہ یہ دنیا باقی ہے تو نبی کے غلام سے باقی ہے، یہ دنیا باقی ہے تو نبی کے غلام سے باقی ہے۔ جلوس میں جانے والوں سے سارے علماء، سارے ذمہ دار، سارے بزرگوں کی طرف سے یہ بہت ہی التجا ہے، درخواست ہے، ہماری باتوں کو پہنچائے۔ سفید لباس میں یہ موقع ہے، جو لوگ پتا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا ہے شراب میں ناچا، پتا ہے شراب دنیا کبھی نماز نہیں پڑھی، شیطان نے ان کو بہکا دیا، زندگی گناہوں میں گزری، ایسے لوگوں کا بھی دل میں 12 ربیع الاول میں ایمان جاگ جاتا ہے اور نبی کی محبت جوش مارتی ہے۔ یہ موقع ہے تمہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، یہ موقع ہے اپنے آپ کو شراب سے چھڑانے کا، یہ موقع ہے گناہوں کے دلدل سے نکلنے کا۔ نکلنا ہے تو سارے علماء کی درخواست ہے کہ اگر نکلنا ہی ہے سفید لباس میں نکلو، درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ اور ایسا پیغام دو کہ ہر دیکھنے والا کہے، صحابہ کو جیسے کہا تھا کہ یہ انسانیت کے دوست ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے غلط عمل سے کہنے لگے کہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ عورتیں جلوس کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، خدا کی قسم میری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن ہوگی، حضرت فاطمہ زہرا ہوگا، امہات المومنین ہوگی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی، حضرت
اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے کبھی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اٹھایا، کبھی بے پردگی نہیں کی، جنگوں میں بھی گئے، ہر پریشانی کے موقع پہ ساتھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب قربان کیا، کبھی ہمارے چہرے بے پردہ نہیں ہوئے۔ تم نے کیا کیا؟ نبی کے نام پر 12 ربیع الاول میں بن سور کر بے پردگی کا اور حرام کاموں کا مظاہرہ کرو گے۔ قیامت کے دن ان ماؤں کو، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور امت کی سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا جواب دو گیا؟ ان سے بھی میری درخواست ہے، علماء کی درخواست ہے، جلوس میں جانے والے جانے دو، درود شریف کا ورد کریں گے گلی گلی میں، ان کے اوپر رحمتوں نازل ہوگی، اپنے گھروں میں پردے کے ساتھ بیٹھیں اور آپ بھی درود شریف پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہر گھر پر آ سکیں۔ ربیع الاول جو آیا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کو جگانے کے لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ دنیا والے اپنا چیک اپ کراتے، باڈی چیک اپ کراتے، گاڑی چیک اپ کراتے، ہمیں اپنے دل کا، ایمان کا، اپنی روح کا چیک اپ کرنا ہے۔ نبی کی محبت کی دنیا، صحابہ کی زندگی ایسی، اولیاء کی زندگی ایسی، گناہگاروں نے توبہ کی تو ولی بن گئے، ہم نے اپنی زندگی بھی پتہ نہیں کیسے گناہوں میں گزری، ہمیں بھی توبہ کرنا ہے۔ یہ موقع ملا ہے، آئندہ ربیع الاول ملے گا کہ نہیں ملے گا پتہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس ربیع الاول میں اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ثبوت دو، سچے عشق کا ثبوت دو، اپنی محبت کو اس محبت سے ملاؤ جو صحابہ کی تھی، جو اولیاء کی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تھی، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی تھی، یہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ اس محبت سے خدا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدنام نہیں کر سکتے تو گھر میں بیٹھ جاؤ، اللہ معاف کر دیں گے۔ تم یہ نہیں کر سکتے تو گھر میں رہ جاؤ، جلوس میں سفید کپڑے پہن کر اگر تم درود شریف پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ثبوت نہیں کر سکتے، گھر میں بیٹھ جاؤ، اللہ کچھ نہیں کریں گے۔ اگر جھوٹی محبت اور نبی کے نام کو بدنام کرو گے تو صرف ہم پر نہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے دوسرے انسانوں اور جانوروں پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ قیصر روم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا، اس نے خط پڑھا، پھاڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسح ملک اللہ مسح، اللہ اس کے ملک کو سپر پاور تھا، چند ہی دنوں میں سپر، اللہ اپنے حبیب کی محبت میں، شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈی جے بجانا گناہ ہے، اور ناچنا گانا گناہ ہے۔ گناہوں کی سزا موت کے بعد ملے گی، نبی کے نام پر کرو گے تو دنیا ہی میں عذاب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ ان عاشقان رسول کو بچائے جو اللہ کے نبی کے عشق میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ انہیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ربیع الاول کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، پوری انسانیت کو نبی کی سیرت بتانے کا اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے
آپ کو سب کو پورے امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اہم اعلان یہ ہے جو اس کے بارے میں ہے، وقف کے بارے میں، کہ وقف کے ایکٹ کو چینج کرنے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ایک رائے بات لے رہے ہیں کہ اگر کوئی رائے نہیں دی تو وہ لوگ وہ فیصلہ کر دیں گے جو شریعت کے خلاف ہے۔ تو ہمارے مسلم مسئلہ بورڈ نے ایک QRD کوڈ بھیجا ہے، ہمارے مسجد کے باہر بھی لگا ہوا ہے، اس میں سپریم کورٹ کو ہمارا یہ میسیج جانا ہے، رائے جانا ہے کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے۔ ہمارے کچھ نوجوان ساتھی وغیرہ کھڑے ہیں، جاتے جاتے اپنی رائے دین کے حق میں، شریعت کی حفاظت میں دے کر جائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے ملک کا بھی فرض ہے، اس سے ہمارے ملک کی جمہوریت سیکولرزم کی حفاظت ہوگی، ہمارے دین کی حفاظت ہوگی، ہمارا شرعی فرض ہے، ہمارا ملک کا فرض ہے اور ہمارے اس ہندوستانی ہونے کا فرض ہے۔ اس کو آپ اسکین کر کے اپنے موبائل سے صرف میسیج کرنا ہے یا اس کو ای میل سے سینڈ کرنا ہے، اتنا کر کے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ کے نبی کی سچی عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا